اندھیرے میں ایک چنگاری کا سوچیں، A Whisper، جس نے روایت کے مطابق ایسی آگ لگائی جو کبھی بجھی ہی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مسٹیریس، شاید میتھیکل شخص کی، جس کو الزام دیا جاتا ہے کہ اس نے 1400 سال پرانی ایک کنفلکٹ کو جنم دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ فتنہ کی، ایک سول وار جس نے اسلامک ورلڈ کا نقشہ بدل دیا۔ اور اس کہانی کے ایک ورژن کے مرکز میں ہے عبداللہ ابن سبا۔ کیا وہ ایک ماسٹر مائنڈ تھا، یا صرف ایک افسانہ، یا پھر ایک اسکیپ گوٹ جو بلیم لینے کے لیے بنا دیا گیا؟ آج رات ہم اس شخص کی کہانی کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی شخص نے آگ لگائی تھی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص کے الفاظ کیسے ایک امپائر کو توڑ سکتے تھے، ہمیں واپس جانا ہوگا 7ویں سینچری کے درمیان تک۔ اسلامک کیلیفیٹ اس وقت ایک ایکسپلوزو نئی قوت بن چکی تھی، جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے چند ہی سالوں بعد ان کے فالوورز نے ایک ایسی امپائر بنا لی جو پرشیا سے لے کر ایجپٹ تک پھیل چکی تھی۔ اسلام کے لشکروں نے ایک قدیم سپر پاور کو گرا دیا اور دوسرے کو کولیپس کے قریب لے آئے۔ یہ لائٹننگ فاسٹ ایکسپینشن مسلم امہ کے لیے بے پناہ ویلتھ اور پاور لائی، اور اس امپائر کا لیڈر تھا عثمان ابن عفان، پروفٹ کے کلوز کمپینین اور تھرڈ کیلف۔ ان کے دور میں امپائر بڑھتا رہا، مگر سرفیس کے نیچے ٹینشنز گرو کرتی گئیں۔ ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بڑھ رہے تھے۔ کانکورڈ لینڈز کا مال کیسے بانٹا جائے، گورنرز کس کو لگایا جائے، اتنے بڑے اور ڈائیورس لوگوں کو کیسے مینیج کیا جائے۔ عثمان کا لیڈرشپ سٹائل، جو کچھ لوگوں کو بہت سافٹ لگتا تھا، اور ان کی عادت کہ وہ اپنی امیت فیملی کے لوگوں کو پاور میں لاتے تھے، یہ سب کرٹیسائز کیا جا رہا تھا۔ ایجپٹ اور کوفہ جیسے امیر شہروں میں نیپوٹزم کا الزام بڑھنے لگا۔ جو صرف چھوٹی سی ڈسسیٹسفیکشن تھی، وہ فل آن اپوزیشن بن گئی۔ امپائر تو سٹرونگ تھا، مگر یونٹی فریجائل تھی۔ ایک پولیٹیکل فالٹ لائن پہ کھڑا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اور ٹریمور دینے کے لیے ایک شخص بھی تیار تھا۔ یہاں سے کہانی انٹروڈیوس کرتی ہے ایک شیڈوئی فگر کو، عبداللہ ابن سبا۔ اس کا بیان کسی دھوئیں کو پکڑنے جیسا ہے۔ وہ ارلی اسلامک ہسٹری کا سب سے کنٹروورشل شخص بن گیا۔ امپورٹنٹ ہے کہہ دیا جائے کہ اس کی ایگزسٹنس پر یہ ہسٹورینز کہتے ہیں مے بی ہی نیور ایگزسٹڈ۔ اکثر معلومات اس کے بارے میں ایک ہسٹورین سیف ابن عمر سے آتی ہے، جو خود کنٹروورشل ہیں۔ سیف کے مطابق ابن سبا ایک یمنائٹ یہودی تھا جو عثمان کے دور میں اسلام لایا، مگر یہ کنورژن سائلنٹ نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ لایا ایک سیٹ آف ریڈیکل آئیڈیاز جو علی ابن ابی طالب کو پروفٹ کا اصلی سکسیسر ڈکلیئر کرتے تھے۔ اس کے مطابق پہلے 3 کیلفز ابو بکر، عمر اور عثمان سب یوزرپرز تھے، اور یہ صرف تھیولوجی نہیں تھی، یہ ایک پولیٹیکل بوم تھا۔ اس نے ایلیجڈلی یہ بھی کہا کہ پروفٹ دوبارہ لوٹیں گے، بورڈ فرام نان اسلامک بلیفز۔ ان روایتوں کے مطابق ابن سبا ایک ماسٹر مائنڈ تھا جس نے ایک ایسی آئیڈیالوجی کریٹ کی جو ریبیلین کا سبب بنی۔ اگر یہ کہانی صحیح ہے تو عبداللہ ابن سبا اور اس کے فالوورز ایک پلانڈ کمپین میں نکلے، بصرہ، کوفہ اور سب سے زیادہ ایجپٹ جیسی سٹیز میں، جہاں وہ انریسٹ کو فیول کر رہے تھے۔ ان کا پیغام ہر شہر کے لوگوں کے مطابق کسٹمائز ہوتا تھا۔ پائس لوگوں سے وہ ڈیوائن ول کی بات کرتے، اور اکانومک کمپلینرز کو عثمان کے کرپٹ گورنرز کا حوالہ دیتے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکرٹ لیٹرز لکھ کر اپوزیشن کا ایک ویب تیار کیا، جس نے ڈیسینٹ کو کوارڈینیٹڈ اور وائڈ سپریڈ دکھایا۔ ایجپٹ، جہاں آلریڈی گورنر کے خلاف غصہ تھا، ابن سبا کا پیغام انسٹنٹلی پاپولر ہو گیا۔ سون ایک گروپ آف ریبلز فارم ہوا جو عثمان کو کرپٹ سمجھتے تھے۔ پھر آیا 656 صدی عیسوی کا سال۔ اسلامک امپائر ویزیبلی پراسپرس تھی، لیکن اندر سے ایک سائلنٹ فریکچر گرو کر رہا تھا۔ اور پھر آیا وہ دن جس نے صرف ایک کیلف نہیں، مسلم یونٹی کا سٹرکچر بھی گرا دیا۔
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرسٹڈ صحابی اور تھرڈ کیلف اس وقت مدینہ میں اپنے گھر میں محصور تھے۔ ان کے آس پاس ان کے لویل گارڈز تھے، لیکن ان کا حکم تھا میں کسی مسلمان کا خون نہیں گرنے دوں گا اپنی وجہ سے۔ انہوں نے کھلی جنگ یا قوت کے استعمال سے صاف انکار کر دیا۔ وہ صرف ایک بات کہہ رہے تھے، میں اپنا ریزائن نہیں دوں گا، یہ امانت ہے جسے صرف اللہ اتار سکتا ہے۔ یہ سن کر ریبلز نے پانی کا رستہ بند کر دیا۔ بزرگ کیلف کے پاس نہ پانی تھا اور نہ راشن۔ دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے، لفظوں کے ساتھ، اس قرآن کے جو ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا تھا۔ ان کے گھر کے دروازے تو بند تھے مگر ان کے دل کھلے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو سیکرٹلی کہا، لوگوں سے کہو میں ان کا گناہ معاف کرتا ہوں جن کا ہاتھ میرے قتل میں اٹھے۔ پروٹیسٹ شروع میں پیسفل تھا، لیکن جب ایجپٹ سے آئے ہوئے کچھ ریبلز واپس جا رہے تھے انہیں ایک خط ملا جس پر کیلف کا سیل تھا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا ان ریبلز کو راستے میں مار دیا جائے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں کہا، مجھے اس لیٹر کا علم نہیں، میں اسے حرف بہ حرف جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لیٹر مروہ ابن الحکم نے سیکرٹلی لکھوایا، اور کچھ کہتے ہیں یہ سب ابن سبا کا ماسٹر سٹروک تھا۔ اور آخر آیا وہ دن 17 جون 656 صدی عیسوی جب صبر کا دامن چھوٹ گیا اور ریبلز نے حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ وہ وقت جب کیلف نے قرآن اٹھایا اور اپنے رب سے رابطہ بنایا، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک ریبل نے اندر گھس کر اس بزرگ کیلف کا سر قتل کر دیا۔ قرآن کے صفحے خون سے بھر گئے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نشان حضرت عثمان کے لہو سے رنگ گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت نے اسلامک امپائر میں پہلی دفعہ سول بریک ڈاؤن کو جنم دیا۔ یہ تھا فرسٹ فتنہ کا آغاز، ایک شہید بزرگ کیلف، ایک قرآن جس پر خون ٹپکا، اور ایک امت جو اب دو رخوں میں بٹنے والی تھی۔ یہ اسیسینیشن اسلامک ہسٹری کا ارتھ کو ایک تھا۔ یونٹی کا سٹرکچر بکھر گیا۔ علی ابن ابی طالب جن کا نام آلریڈی کنٹروورسی میں تھا نئے کیلف بنے، مگر ان کا الیکشن بھی امیڈیٹلی کنٹیسٹ کیا گیا۔ جب حقیقت گم ہو جائے اور افواہیں قتل کرنے لگیں تو سمجھ لو صرف جذبات نہیں، تاریخ بھی مر رہی ہوتی ہے۔ جو کچھ آپ نے سنا وہ صرف پہلا ورق تھا ایک لمبی کہانی کا۔ ابن سبا تھا یا نہیں، اس کی پلاننگ تھی یا قسمت کا کھیل، مگر نتیجہ وہی رہا، ایک امت کا بکھرنا۔ اور یہ فتنہ وہیں پر رکا نہیں، یہ صرف بگننگ تھی۔ آگے آیا ایک بیٹل فیلڈ جہاں بھائی نے بھائی کا خون بہایا، جہاں سیاست نے دین کا لباس پہنا اور حقیقت کھو گئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف تاریخ تھی یا آج بھی یہ فتنہ زندہ ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کہانی کا اگلا موڑ کیا تھا، علی اور معاویہ کے درمیان کیا ہوا، اور کیسے ایک قرآن اٹھایا گیا صرف ایک ڈسیپشن بن کر، تو سبسکرائب، جہاں ہم تاریخ کے گمشدہ پنے واپس لکھیں گے۔ سو ڈونٹ جسٹ اسٹڈی ہسٹری، اس کو جیو، اس کا حصہ بنو۔